سبھی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم لے کر آئے ہیں ماؤنٹینئرنگ ہسٹری کا پارٹ 2۔ سامعین، پرانے وقتوں میں تمام تر کوپیمائی کھیل کی بجائے سائنسی تحقیق کے لیے کی جاتی تھی، جیسا کہ ایک مشہور کوپیما سائنٹسٹ جان ٹائنڈل ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خالصتاً کھیل کی صورت اختیار کر گئی اور صرف مہم جو کھلاڑی ہی لندن کے الپائن کلب پر راج کرنے لگے۔ 1880 میں امریکہ کے بلند ترین 2549 فٹ چھوٹی چمبورازو انگلش کوپیما ایڈورڈ ویمپائر نے سر کی۔ اس کے علاوہ ایڈورڈ نے ایکواڈور کے پہاڑوں کو بھی سر کیا۔ 19ویں صدی میں یورپی کوپیماؤں نے افریقن پہاڑوں کا رخ کیا۔ 1999 میں چھوٹی ماؤنٹ کلیمنجارو کو آسٹریائی کوپیما لوڈنگ اور جرمن جیولوجسٹ ہینس میئر نے سر کیا، اور ماؤنٹ کینیا کو 1899 میں ایلفرڈ میکینڈر نے سر کیا۔ 19ویں صدی میں کوپیماؤں نے الپس چوٹیوں کے علاوہ دوسرے پہاڑوں کا بھی رخ کیا، اور 20ویں صدی میں کوپیمائی بین الاقوامی سطح پر پھیل گئی۔ 1897 میں کینیڈا اور امریکہ کے بارڈر پر الاسکان یوکون پر 18,008 فٹ بلند ماؤنٹ سینٹ ایلیسیا کو سر کیا گیا۔ آخری پہاڑی سلسلہ جو کوپیماؤں نے سر کیا، جو جنوبی ایشیا کا دی گریٹ ہمالیہ تھا۔ ہمالیہ کا سروے پہلے برٹش امپائر نے کیا، جس کا مقصد ملٹری اور اسٹریٹجک تھا۔ 1892 میں سر ولیم مارٹن کانوائے نے 23,000 فٹ بلند چوٹی سر کی۔ 1895 میں البرٹ ایف میمری نے ناگا پربت پر مہم جوئی کے دوران اپنی جان گنوا دی۔ اس کے بعد 1899 میں ڈگلس فیشفیلڈ نے سکم کے برفیلے پہاڑوں کو سر کیا۔ 1899، 1903، 1906 اور 1908 میں امریکی خاتون کوپیما فینی بلاک ورکمین نے 23,000 فٹ بلند نائنکون چوٹی سمیت متعدد ہمالیائی چوٹیوں کو سر کیا۔ 1992 میں انگلش کوپیما کی آسکر اور ایلسٹر کرالے نے پہلی دفعہ K2 سر کرنے کی کوشش کی، اور 22,000 فٹ کی بلندی پر سے ان کو واپس آنا پڑا کیونکہ موسم بہت خراب ہو چکا تھا۔ 1905 میں کرالے نے دنیا کی تیسری بڑی چوٹی کینگ چنجنگ کو سر کیا۔ ایسکنسن نے کوپیمائی کے نئے اوزار متعارف کیے، جیسا کہ چھوٹا کلہاڑا جو صرف ایک ہاتھ سے استعمال کیا جا سکے، اور کیلوں والے جوتے جن کو پہاڑ میں دھسا کر کلائمبنگ کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ 1912 میں برطانوی کوپیماؤں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کی کوشش کی، لیکن 27,300 فٹ کی بلندی پر مشن بند کرنا پڑا کیونکہ اس مشن پر اب تک 7 انسان اپنی جان گنوا چکے تھے۔ 1924 میں پھر سے ماؤنٹ ایوریسٹ کا مشن شروع کیا گیا، لیکن اس بار جارج میلوری اور اینڈریو ایروین کلائمبنگ کے دوران لاپتہ ہو گئے۔ یوں ایک بار پھر یہ مشن پورا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 29 مئی 1953 کو سر ایڈمنڈ ہلیری اور تینزنگ نورگے نے نیپال کے جنوب کی جانب سے ماؤنٹ ایوریسٹ کو کامیابی سے سر کیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد آسٹریا اور جرمن کوپیماؤں کی ایک ٹیم نے ناگا پربت کا رخ کیا۔ 8,111 میٹر دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 کو سر کیا۔ ان کوپیماؤں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا اسٹیمنا برقرار رکھنے کے لیے ڈرگز کا سہارا لیا۔